بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حجازی وائس چینل کے تمام سننے اور دیکھنے والوں کو خلوص بھرا سلام۔ چنگیز خان کے چین کے بلند و طول و عرض پر قابض ہونے سے اس خانہ جنگی کا خاتمہ ہو چکا تھا جس نے ایک مدت سے شمالی ایشیا کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا۔ یخ بستہ فضا میں گہرے سانس لیتے لیتے بوڑھا جنگجو اکتانے لگا تھا۔ وہ نت نئی مملکتیں فتح کرنے کے لیے بے چین ہو رہا تھا۔ ایک عرصے سے خون کی رنگینیاں نہ دیکھنے کے باعث اس کی صفاق طبیعت بے کیف ہو رہی تھی۔ اس نے اپنے قدیم رفیق نویان سے پوچھا، سب سے زیادہ مسرت انگیز چیز کیا ہے؟ نویان نے جواب دیا، کھلے میدان میں شاہ سواری کرنا، جبکہ ہاتھ پر سدھا ہوا باز بیٹھا ہوا ہو اور شکار کا تعاقب جاری ہو۔ چنگیز خان نے نفی کرتے ہوئے کہا، نہیں، بلکہ میرے لیے خوشی کی بات یہ ہے کہ دشمن کو پاؤں تلے رونتا قدموں میں جھکاؤں، ان کے مال و دولت پر قبضہ کرتا جاؤں اور مفتوحہ قوم کی عورتوں کی آنکھوں سے آنسو کی لڑیاں بہتی دیکھوں۔ اس دشمن انسانیت کے مکروہ عزائم اس کے ان الفاظ سے اس قدر ظاہر ہیں کہ ان پر کسی تجربے کی ضرورت نہیں ہے۔ صحراؤں میں فارغ بیٹھے بیٹھے ایک دن وہ اپنے سرداروں کے ساتھ شکار کے لیے نکلا۔ اس کے ساتھیوں کے پاس تیر کمان تھی، جبکہ چنگیز خان کے پاس اس کا پسندیدہ عقاب تھا۔ چنگیز خان اور اس کے ساتھیوں نے دن کا بیشتر حصہ شکار کی تلاش میں گزار دیا، لیکن ان کے ہاتھ کچھ نہیں آیا۔ تنگ آ کر چنگیز خان اپنے ساتھیوں کے ساتھ خیمہ بستی میں واپس آ گیا۔ کچھ دیر بعد چنگیز خان اپنے عقاب کو لے کر کسی کو بتائے بغیر دوبارہ شکار کے لیے نکل پڑا۔ طویل عرصہ فارغ بیٹھ کر غصہ وہ اپنے ساتھیوں پر نہیں نکالنا چاہتا تھا، کیونکہ جنگ و جدل اس کے خون میں شامل تھا۔ فارغ وقت میں وہ تنگ آ گیا تھا۔ سخت گرمیوں کے دن تھے، صحرائے گوبی سے گرمی کے ذرات بھاپ کی شکل میں نکل رہے تھے۔ دریا چشمے سب خشک ہو چکے تھے۔ وہ شکار کی تلاش میں ایسے علاقے میں پہنچ گیا جہاں زمین کٹی پھٹی تھی۔ اسے سخت پیاس نے نڈھال کر دیا۔ پانی کی تلاش میں وہ ایک چٹان پر چڑھ گیا۔ چٹان سے پانی قطرہ قطرہ ٹپک رہا تھا۔ چنگیز خان نے اپنے عقاب کے سر اور آنکھوں کو ڈھانپنے والا پیالہ نما چمڑے کا خود اتارا اور پانی کے نیچے رکھ کر اس کے بھرنے کا انتظار کرنے لگا۔ جب پیالہ بھر گیا تو اس نے اٹھانے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو عقاب نے پھڑ پھڑا کر پانی کو گرا دیا۔ چنگیز خان کو بہت غصہ آیا، لیکن وہ اس کا پالتو عقاب تھا، اس لیے برداشت کر گیا۔ اس نے دوسری بار پیالہ بھر کر اٹھایا تو عقاب نے پھر پیالہ گرا دیا۔ چنگیز خان کو عقاب کی اس بدتمیزی پر سخت غصہ آیا، لیکن عقاب تو اس کا پالتو تھا۔ عقاب کے اس عمل کو اس نے اپنی توہین سمجھا اور تلوار نکال کر ایک بار پھر پیالہ بھرنے کے لیے رکھ دیا۔ لیکن جو ہی اس نے پیالہ اٹھانے کے لیے ہاتھ بڑھایا، عقاب نے پھر پیالہ الٹا دیا۔ اب چنگیز خان کا غصہ اپنے عروج پر پہنچ گیا۔ اس نے تلوار کے ایک ہی وار سے عقاب کو مار دیا۔ اتنے میں پانی کی دھار بھی رک گئی۔ چنگیز خان چٹان پر چڑھا اور دیکھا کہ جہاں زمین سے پانی رس کر نکل رہا تھا وہاں ایک زہریلا کوبرا سانپ مرا پڑا تھا اور اس کے گلے سڑے جسم سے زہر پانی میں شامل ہو رہا تھا۔ اسے سمجھ آیا کہ اسی لیے عقاب اسے پانی نہیں پینے دے رہا تھا۔ اگر وہ یہ پانی پی لیتا تو چند منٹ میں اس پر موت واقع ہو جاتی، کیونکہ گرم علاقے کا یہ سانپ انتہائی زہریلا تھا۔ چنگیز خان نے اپنے مرے ہوئے عقاب کو اٹھایا اور واپس اپنی خیمہ بستی میں آ گیا۔ اس نے اپنے عقاب کی یاد میں سونے کے عقاب کا مجسمہ بنوایا اور اس کے ایک پر پہ لکھوایا، اگر تمہارا دوست کوئی ایسا کام کرے جو تمہیں پسند نہ ہو تو پھر بھی وہ تمہارا دوست ہے، اور دوسرے پر پہ لکھوایا، جو کام غصے کی حالت میں کیا جائے وہ باعث پشیمانی اور بے ثمر ہوتا ہے۔
ایک جنگلی قوم کے جاہل بادشاہ کی یہ بات اس کے ذہین ہونے کا پتہ دیتی ہے، جس نے ذہانت اور شاطرانہ چالوں سے آدھی دنیا فتح کر لی تھی۔